اے جوانان ختم نبوت اٹھو، اے جوانان ختم نبوت اٹھو، اے جوانان ختم سلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دعا مانگی، رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز علماء کرام، حفاظ اعظام اور بزرگان دین، نوجوان بھائی، یہ پروگرامات تقریباً 2 ماہ سے عقائد کے اوپر چل رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے یہاں یہ اصول ہے کہ عقیدے میں معمولی سی لچک بھی برداشت نہیں کی جائے گی۔ نماز میں کمی ہو، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کو پورا کر دیں۔ کسی نے زکوٰۃ میں کمی کر دی، امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اس کے عمل کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ کسی نے حج میں کچھ گڑبڑی کر دی، کبھی امید ہے باری تعالیٰ کی ذات سے کہ اس کے حج کو قبول فرمائے۔ لیکن اگر عقیدے میں ذرہ برابر بھی لچک پیدا ہوئی، وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ جنت اور جہنم کا مدار ہی عقیدہ ہے۔ مستقل عقائد کے اوپر پروگرامات ہو رہے ہیں، اور مفتی صاحب نے کچھ روشنی ڈالی ہے کہ کیوں ہو رہے ہیں۔ جس طرح سے مختلف عقیدے رکھنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے، جیسے اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، آخرت کا آنا یقینی ہے، موت کا آنا برحق ہے، قبر میں عذاب کا ہونا برحق ہے، اللہ ہی روزی دینے والے ہیں، اللہ ہی کسی کو موت دیتے ہیں، اللہ ہی کسی کو زندگی عطا کرتے ہیں۔ اس طرح کے بہت سے عقیدے ہیں جو ایجابی بھی ہیں اور سلبی بھی ہیں، جن میں ایک لمحہ بھی غفلت اسلام کو برداشت نہیں ہے۔ ان تمام عقیدوں میں مجموعی طور پہ ایک عقیدہ نہایت حساس ہے، بہت ہی ضروری عقیدہ ہے، جس کے اوپر باطل فرقوں نے مختلف طریقے سے حملے کیے ہیں، اس عقیدے کو کمزور کرنے کی ناپاک کوششیں کی ہیں۔ جس عقیدے کے بارے میں قرآن بولے، بلکہ تورات، زبور، انجیل بولے، اس عقیدے کو فنا کرنے کے لیے باطل قوتیں مستقل جد و جہد میں لگی ہوئی ہیں اور پوری کوششیں کر رہی ہیں، حتیٰ کہ اپنی دماغی کاوشیں، اپنی دماغی کوششیں، دماغی محنتیں، فکری یلغار تک کتابوں کے ذریعے، منبر و محراب کے ذریعے، جلسے جلوس کے ذریعے، پمفلٹ کے ذریعے، ہر طریقے سے وہ کر رہے ہیں۔ آج کے دور میں تو اتنی شدت کے ساتھ یہ عمل کیا جا رہا ہے کہ مارکیٹ کے ہر نکڑ پہ بیٹھ کر کے اس عقیدے کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ جس عقیدے پہ ایمان رکھنا ہر مسلمان کے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے، وہ اتنا اہم عقیدہ ہے۔ اللہ کے بعد مخلوق میں سب سے بڑی ذات، پاکیزہ صفات،
جن سے گناہوں کا صدور نہیں ہو سکتا، جن سے کبھی گناہ ہو ہی نہیں سکتا، اس جماعت کو انبیاء اور رسول کی جماعت کہا جاتا ہے۔ یہ عقیدہ ہر مسلمان کا ہے۔ انبیاء کے بعد بہت سی قومیں آئیں اور آ کر کے ختم ہو گئیں، بہت سی قوموں کا عروج ہوا، پھر لمحوں میں زوال ہو گیا۔ ایک قوم ایسی آئی، ایک جماعت ایسی آئی جو انبیاء کے بعد امت کی سب سے افضل ترین جماعت ہے، جسے صحابہ کرام کی جماعت کہا جاتا ہے۔ یہ عقیدہ ہر مسلمان کو رکھنا فرض ہے۔ انبیاء کے بعد تمام صحابہ کرام، چاہے حضرت ابو بکر ہوں، چاہے ادنا سے ادنا صحابی ہو، جس کو ایک لمحے بھر کی معیت رسول اللہ کے ساتھ نصیب ہوئی ہو، وہ امت میں سب سے افضل ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور صحابہ کی جماعت میں، تو تمام مخلوق میں صحابہ کی جماعت سب سے افضل ہے، خیر پہ مشتمل ہے۔ پھر صحابہ میں 4 صحابہ کرام کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ نمبر 1 پہ حضرت ابو بکر، نمبر 2 پہ حضرت عمر، نمبر 3 پہ حضرت عثمان غنی، نمبر 4 پہ حضرت علی مرتضی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ عقیدہ سمجھ گئے؟ پیغمبر کے بعد تمام مخلوق میں سب سے امت کا سب سے بہترین طبقہ، سب سے افضل طبقہ صحابہ کرام کا طبقہ ہے۔ پھر اس صحابہ کرام کے طبقے میں سب سے زیادہ افضل 4 صحابہ کرام ہیں۔ ان چاروں میں فضیلت کے اعتبار سے سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ اس پہ کسی محدث نے، کسی محقق نے، کسی درایت کے ماہر شخص نے نکیر نہیں کی ہے۔ امت کے تعامل سے یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے۔ یہ عقیدہ نہایت مضبوط ہونا چاہیے، چونکہ قرآن اور حدیث اور سارے دین کی بنیاد اسی عقیدے کے اوپر منحصر ہے۔ یہ عقیدہ کمزور ہوگا تو میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ اس کے کیا کیا بد نتائج سامنے آئیں گے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ نامی کتاب میں صحابی کی تعریف کی ہے۔ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلما ثم مات علی اسلامہ، صحابی وہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جانا نصیب ہوا ہو، ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہو، اور پھر دنیا سے وہ اسلام اور ایمان کی حالت پہ رخصت ہوئے ہوں، یہ صحابی کہلاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ایمان کی حالت میں ہوئی ہو اور ایمان کی حالت میں ہی وہ دنیا سے رخصت ہوئے ہوں، وہ صحابی کہلاتے ہیں۔ اب چاہے وہ حدیثیں نقل کریں یا حدیثیں نقل نہ کریں، چاہے انہوں نے جہاد میں شرکت کی ہو چاہے نہ کی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف زندگی میں ایک بار ایک لمحے کے لیے دیکھا ہو اور پھر کبھی ملاقات کا شرف حاصل نہ ہوا ہو، لیکن دنیا سے جب رخصت ہوئے، وہ اسلام کی حالت میں رخصت ہوئے، وہ صحابی کہلاتے ہیں۔ اب صحابی کا مرتبہ سمجھیں، پوری دنیا کے غوث مل جائیں، غوث جو ہوتا ہے قطب سے بڑا ہوتا ہے، اور قطب جو ہوتا ہے 40 ولیوں کا سردار ہوتا ہے، اور ولی بننے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ پوری دنیا کے غوث، پوری دنیا کے ولی، تمام نجبا، تمام ایمان والے ایک اس صحابی کی
فضیلت کو نہیں پا سکتے جن کو ایک لمحے برابر رسول اللہ کی معیت نصیب ہو گئی. یہ مرتبہ ہے صحابی کا. صحابی کس سے بنے؟ اپنے عمل سے بنے. آپ ولی بنیں گے، نمازیں پڑھیں گے، راتوں کو بستروں کو چھوڑیں گے، اللہ کے آگے مصلی پہ کھڑے ہو کر کے روئیں گے، معاملات میں حلال حرام کی تمیز کریں گے اور پوری زندگی عبادت ریاضت مجاہدے میں صرف کریں گے، تب ولی اللہ کا تمغہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے. لیکن صحابی عمل سے نہیں بنتا، نبی کی نظر سے بنتا ہے. کس سے بنتا ہے؟ مثال کے طور پہ ایک صحابی ایمان قبول کیے، دن کے 9 بجے رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے. فرض کر لیں مثال، حالانکہ حضرت عسیرین کا واقعہ تاریخ میں موجود ہے، وہی کافی. ایک صحابی، ایک شخص آئے، رسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کیا دن میں 9 بجے. کوئی نماز کا وقت نہیں ہے، وہ 9 بجے، اور 9:30 بجے ملاقات کر کے وہ نکل گئے اور دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ صحابی وہ ہو گئے ہیں جن کی عبادت کا کوئی مقابلہ اور جن کی صحابیت کا مقابلہ کوئی بڑے سے بڑا غوث بھی نہیں کر سکتا. یعنی انہوں نے نہ نماز پڑھی، 1 روپیہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، ایک بار بھی مصلی پہ بیٹھ کے نہیں روئے، ایک بار بھی میدان جنگ میں جا کر کے اپنے جگر کے خون کو نہیں بہایا. فقط نگاہ نبی نے وہ چیز نواز دی ہے جو کروڑوں مجاہدے کے بعد بھی حاصل نہیں ہو سکتی. یہ ہے صحابی. انہیں کہا جاتا ہے صحابی. جب رسول اللہ کی نگاہ سے صحابی بنے تو امت صحابی کے عمل کو دیکھتی کیوں ہے؟ ایک جماعت ہے، صاف لفظوں میں جماعت اسلامی وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں. ان کے یہاں حضرت امیر معاویہ، حضرت عثمان غنی، حضرت مغیرہ بن شعبہ، یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے روایت عن الحدیث میں تو عدالت کو پیش نظر رکھا، لیکن اقربہ نوازی انہوں نے کی، خود غرضی انہوں نے کی، یعنی وہ تمام کرتوت کیے جو ایک بشر سے ہو جاتے ہیں. یہ ان کا نظریہ ہے. میں نے شروع خطبے میں ایک آیت پڑھی، صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جو مراد ابراہیم علیہ السلام ہے. میں نے اس آیت کا انتخاب اسی لیے کیا، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول ہیں، ایسے ہی صحابہ کی جماعت مراد ابراہیم علیہ السلام ہے. آپ بیت اللہ تعمیر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. ذرا وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل کعبہ کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے اور دل میں یہ کہہ رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. مولا قبول کر لیجئے گا، محنت میری ہے، قبول کرنا آپ کی ذمہ داری. انک انت السمیع العلیم، آپ تو دل کی دھڑکنوں کو سننے والے اور دل کے ارمانوں اور آرزوؤں اور دل کے اندر پیدا ہونے والے تمام سارے وہ پروگرامات جو کرنے ہیں ان سے واقف ہیں. العلیم. پھر آپ نے دعا فرمائی ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ مجھے اور میرے بیٹے اسماعیل دونوں کو اپنا تابع فرمان بنا دے. آگے فرمایا ربنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور میری اولاد میں جماعت ایسی پیدا کر دیجئے گا جو مکمل فرما بردار ہو. ہمارے پیغمبر اسماعیلی ہے یا اسرائیلی؟ اسماعیلی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے. مراد ابراہیم حضرات صحابہ کی جماعت ہے. اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس امت کی درخواست کی تھی، جس امت کی ایک مخصوص جماعت کا مطالبہ کیا تھا، جبکہ وہ ایک مبارک کام کر رہے تھے اور ذات بھی وہ جو تمام مخلوق میں سب سے افضل ہوتی ہے پیغمبر اللہ کے بعد، وہ ذات جو ہے ایک جماعت کا مطالبہ کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ جماعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی.
آپ کو پتا ہے تورات میں، انجیل میں جس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے، بالکل اسی طریقے سے صحابہ کرام کی جماعت کا تذکرہ موجود ہے۔ قرآن کریم نے دو ٹوک الفاظ میں بیان کیا، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنی رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو با پرہیز ہوں گے، نہایت پاکیزہ طبیعت، پاکیزہ نگاہ، پاکیزہ قلب والے ہوں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے اور ہماری آیات پہ ایمان رکھیں گے اور اس نبی اور رسول کا اتباع کریں گے جو امی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ کتابوں میں صحابہ کی صفات کو بیان کر دیا کہ جن کو تلاش کرنا ہو اعلیٰ کوالٹی کا تقوی صحابہ کی جماعت میں ملے گا، اور نظام مالیات کی درستگی کے لیے تمہیں جو رہنما اصول ملیں گے وہ صحابہ کی زندگیوں میں ملیں گے، اور ہماری آیات پہ زبردست طریقے سے ایمان رکھنے والی جماعت صحابہ کی ہوگی۔ اور فرمایا اور رسول اللہ کا اتباع کریں گے۔ اطاعت سے اونچی چیز ہوتی ہے اتباع، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اطاعت ہوتی ہے حکم کی۔ میں استاد کو اپنے شاگرد سے کہا کہ میرا کام یہ کرو، وہ کرے گا، یہ اطاعت ہے، ہم نے حکم دیا ہے، اطاعت ہے۔ اور اتباع ہوتی ہے نقش قدم چلنا، جسے ہم لوگ کہتے ہیں۔ ایک صحابی تھے حضرت معاویہ، یہ وہ صحابی نہیں ہے جو یزید کے والد ہیں، کاتب رسول ہیں، یہ دوسرے معاویہ رسول اللہ کی مجلس میں جب تشریف لائے، ایمان قبول، تو ان کے رسول اللہ کے بٹن یوں کھلے ہوئے تھے، اس طرح سے آئے اور اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد پوری زندگی انہوں نے اپنے کرتے کے بٹن نہیں لگائے۔ کیا رسول اللہ نے حکم دیا تھا کہ بٹن مت لگانا؟ نہیں۔ صحابہ کہتے تھے کہ تم بٹن لگا لو، تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے اپنے محبوب کو جس حالت میں دیکھا ہے مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اس حالت کو بدل دوں۔ یہ ہے اتباع۔ تو صحابہ کی تعریف اللہ نے یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل کے ذریعے لفظ اتباع کے ذریعے فرمایا۔ یہ صحابہ کی تعریف گزشتہ کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے کر دی۔ اسی طریقے سے 26ویں پارے میں سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، محمد الرسول اللہ، محمد تو رسول ہے، ان کے کیا کہنے۔ وہ ایک دعویٰ ہے، ایک محمد اللہ کے رسول ہیں، ان کی رسالت کی سچائی اور ان کی نبوت کے دعوے کی حتمیت کو اگر دیکھنا ہے تو اس جماعت کو دیکھو۔ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو رسول کے ساتھ ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہتے ہیں صحابہ، ان کی صفت کیا ہے؟ اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے میں نہایت سخت اور کرخت ہیں، ذرہ برابر بھی اس معاملے میں وہ صلح نہیں کرتے، چاہے ان کا والد ہو، چاہے ان کا بیٹا ہو، چاہے بیٹی ہو، چاہے ماں ہو، چاہے بیوی ہو، کوئی بھی ہو، اگر کفر ہے تو سب سے کڑی دشمنی ان سے یہ صحابہ کرتے ہیں۔ رحماء بینہم، ہزار اختلاف کے باوجود، ہزار اختلاف کے باوجود، ہزار مشاجرت کے باوجود صحابہ ایک دوسرے کے لیے نہایت رحیم اور نرم دل واقع ہوئے۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ، تم انہیں جب بھی دیکھو گے کوئی کسی کو رکوع میں پاؤ گے، کسی کو سجدے میں پاؤ گے۔ اور ایسا کیوں کرتے ہیں؟ خواہش نفسانی نہیں، جو مولانا مودودی نے کہا کہ روایت عن الحدیث میں تو عادل ہیں، ثقہ ہیں، لیکن ان کو میں خطا سے مبرہ نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی نیتوں کو بیان کر دیا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، صحابہ کسی نفسانی خواہش کے لیے نماز نہیں پڑھتے ہیں، وہ نفسانی خواہش اور خود غرضی کے لیے کسی کے ساتھ ہمدردی نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ تو اللہ کا فضل
فضل اور اس کی خوشنودی کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں کے اوپر ان کے سجدوں کے نشان چمک رہے ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، صحابہ کی یہ مثال ہم نے تورات میں بیان کر دی۔ کس پہ نازل ہوئی تورات؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام کا دور، رسول اللہ کا دور، کتنی دوری اور کتنا بعد ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس آنے والی جماعت کا ذکر ان کی صفات کے ساتھ سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ ہم نے تورات میں یہ مثال صحابہ کی بیان کر دی ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اچھا انجیل بھی سننا ہے تمہیں، انجیل میں رسول اللہ کو من بعد اسمہ احمد فرمایا گیا کہ میرے بعد، حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں علیہ السلام، میرے بعد ایک پیغمبر آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ اس انجیل میں اے عیسائیوں، اے یہودیوں، تمہاری کتابوں میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، اگر انصاف سے دیکھنا چاہو گے تو صحابہ کی مقدس جماعت کے واسطے سے تم رسول اللہ کی ذات تک پہنچ سکتے ہو۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ۔ ان کی مثال، صحابہ کی مثال انجیل شریف میں کیا بیان کی گئی ہے کہ جیسے ایک کوپل ہو، کزرع، ایک کوپل مٹی سے نکلی ہے، اخرج شطأہ، اس نے اپنی کیل کو نکال دیا، فآزر، تھوڑا وہ تن گیا، فاستغلظ، پھر وہ موٹا ہوا، فاستوى علی سوقہ، اور وہ اپنی جڑ کے اوپر تناور درخت بن گیا، یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار، وہ کھیتی کرنے والے کو یہ منظر بڑا اچھا لگتا ہے، اور ایسا اس لیے ہوتا ہے تاکہ کافروں کے دلوں میں غیظ و غضب کی، نفرت کی آگ جل اٹھے۔ یہ مثال صحابہ کی بیان کی گئی انجیل میں۔ آپ تاریخ اگر پڑھتے ہیں اور تاریخی ذہن رکھتے ہیں تو اسلام کی ابتدا سے شروعات کریں، اور اس کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ازالۃ الخفا عن خلافۃ الخلفاء نامی کتاب میں بڑی اچھے انداز میں بیان کیا کہ دین اسلام شروعات میں دھیرے دھیرے ترقی کرتے ہوئے کئی سالوں کی محنت کے بعد تکمیل پر پہنچا ہے، جن کو اس سفر کو 4 حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ مکہ کو اگر سامنے رکھیں تو وہاں ظلم ہے، وہاں جوا ہے، وہاں سٹا ہے، وہاں زناکاری ہے، وہاں ایک دوسرے کی جائیدادیں ہڑپ لی جاتی ہیں، یعنی شرک اور کفر کوئی بھی ایسا گناہ نہیں جو ان میں موجود نہ ہو۔ ایسے دور میں ایک پیغمبر آتے ہیں، هو الذی بعث، کیا ہے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ چاروں طرف گھور اندھیرا پھیلا ہوا ہے کفر اور شرک کا، روحیں نجاست کفر اور شرک سے ناپاک ہو چکی ہیں۔ وہاں ایک اللہ کا آخری پیغمبر آتا ہے اور وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو۔ آپ کی آواز کو دبا دیا گیا، یہاں تک ماحول خراب کیا گیا کہ علی اعلان آپ دعوت اسلامی کے ایک مخصوص عمل اور ایک مخصوص پروگرام کو اپنے طریقے پہ پیش نہیں کر پا رہے ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کزرع اخرج شطأہ، یہ ایک کوپل ہے جو ابھی نکل پڑی ہے زمین سے، ابھی اس میں مضبوطی نہیں آئی ہے۔ پھر محنتیں چلتی رہیں، صحابہ ایمان قبول کرتے رہے، کچھ بلا واسطہ ہوئے، کچھ بال واسطہ ہوئے، ایمان قبول کرتے رہے، پھر ہجرت مدینہ ہوئی، اور پھر وہاں سے غزوات اور جنگ کا اور جہاد کا اعلان ہوا، اور فتح مکہ جب ہو جاتا ہے تب رسول اللہ مستقل طور پہ وہاں پر فاتحانہ طور پہ داخل ہوتے ہیں اور پوری مملکت عرب کو اپنے کمان میں لے لیتے ہیں۔ اسی کو قرآن کا فاستغلظ، اب ذرا موٹی ہو گئی۔
پھر رسول اللہ اپنا مکمل پیغام پہنچا کر کے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. جب یہ آیت اتری تو حضرت ابو بکر سمجھ گئے کہ اب رسول اللہ ہمارے درمیان میں نہیں رہیں گے، کیونکہ جس مشن کے اوپر آپ دنیا میں بھیجے گئے تھے وہ مشن کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور ہر پیغمبر اپنے مشن کو مکمل کر کے روپوش ہو جاتے ہیں. آپ روپوش ہو گئے. پھر دور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں دو سپر پاور قومیں تھیں، قیصر اور کسریٰ. زبردست طریقے سے جنگی ہتھیاروں سے مالا مال، فنون حرب سے واقف، ان کا دبدبہ اچھی حکومتوں کے لیے پیشاب خطا ہو جانے کا ذریعہ بنتا تھا. لیکن دور فاروقی میں اور دور صدیقی میں اللہ تعالیٰ نے قیصر و کسریٰ کو ملیا میٹ کروا دیا. اسی کو قرآن نے کہا فاستغلظ فاستوى على سوقه. اب یہ اسلام مکمل مضبوط ہو کر کے کھڑا ہو گیا. یہ تعریفیں کس کی بیان ہو رہی ہیں؟ ان صحابہ کرام کی جن کے اوپر رسول اللہ کی ایک نظر پڑ گئی اور وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے لے گئے. ہمارا منہ اور یہ مسور کی دال کے صحابہ کے اوپر کیچڑ اچھالے، جن کی مثالیں قرآن کریم تعریفات سے بھرا ہوا ہے، جن کی مثالوں سے اور جن کی تعریفات میں کئی آیتیں قرآن کریم میں موجود ہیں، ان کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ صحابہ نے ایسا کیا، صحابہ نے ویسا کیا. آپ یہ بتاؤ صحابی عمل سے بنا یا رسول اللہ کی نظر سے بنا؟ یہ تو تورات اور انجیل کے اندر تعریفیں آئی ہیں. قرآن کریم دیکھیں، اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید کو جانتا ہے، دلوں کے راز جو پنہا ہیں ان سے باخبر ہے. اس وقت کس جگہ اسلام کے خلاف کون سی چالیں اور کون سی رننیتیاں رچی جا رہی ہیں، ان کی ایک ایک حرکت سے اللہ تعالیٰ واقف ہیں. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم. اللہ نے اپنی خوشی کا پروانہ صحابہ کو دے دیا ہے. اور کیوں دیا ہے؟ اس لیے کہ ان کی دل کی کیفیات ہمیں پتہ ہے کہ ان کا ہر عمل اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوتا ہے. تو ہم کون ہوتے ہیں کہیں کہ حضرت عثمان نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو عہدوں سے نوازا تھا، قریبا نوازی کا الزام لگایا ان کے اوپر. قرآن کریم نے کہا وَلَكِنْ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. اللہ نے صحابہ کے لیے ایمان کو پسند کر لیا اور ایمان کو دل میں سجا دیا. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. یہ نہیں کہ صحابہ ادھر کفر کی طرف جائیں، بلکہ اللہ نے سسٹم یہ بنا دیا کہ کفر صحابہ تک جا نہیں سکتا. ناپسند کر لیا اللہ نے کفر کو. والفسوق، فسق کو. فسق کہتے ہیں ظاہری اور باطنی گناہوں سے بچنے کا نام فسق ہے. ایک فسق عملی ہوتا ہے، ایک فسق اعتقادی ہوتا ہے. فسق اعتقادی جیسے بدعت، یہ ظاہری نجاستیں، شرک کا عقیدہ یہ فسق اعتقادی ہے. کفر کا عقیدہ یہ فسق اکبر اعتقادی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صحابہ سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا. یعنی انبیاء تو معصوم ہیں، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا. صحابہ کرام گناہوں سے محفوظ ہیں. اگر بالفرض والمحال صحابہ سے کوئی اجتہادی خطا ہو جاتی ہے تو اللہ کی طرف سے تنبہ ہوتا ہے اور فوراً وہ توبہ طائب ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. مخلوق کی کریم جماعت جو ہے وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے. آگے فرمایا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہوا، اللہ ان کے ہر عمل سے مطمئن ہوا اور وہ اللہ کے ہر حکم اور اللہ کی ہر نہیں سے مطمئن ہو گئے. یہ معمولی الزام نہیں ہے، یہ پورے دین کو جھنجھوڑ دینے والا الزام ہے. اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے
کہ صحابہ الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ جتنے بھی ہیں وہ سب ثقہ ہیں، سب پرہیزگار ہیں، سب مخلص ہیں، سب اعلیٰ درجے کے متقی ہیں۔ عادل کے معنی ویسے تو آتے ہیں انصاف کرنا، برابری کرنے والا، لیکن جب اصطلاح میں عدالت کا لفظ بولا جائے گا صحابی کے لیے تو اس کا مطلب یہ ہے ہی ملکۃ تمنع علی اقتراف الکبائر، صحابہ میں ایک ملکہ ایسا عدالت کا پیدا ہو جاتا ہے جو کبیرہ گناہ ہونے نہیں دیتا اور صغیرہ پر کبھی اصرار نہیں ہوتا، اور اللہ کے احکامات کے اوپر مکمل اترتے ہیں، اور جن چیزوں سے اللہ نے روک دیا ہے ان سے رک جاتے ہیں۔ یہ ہے عدالت۔ عقلی طور پہ آپ کو میں ایک مثال سے سمجھاؤں، ایک ماہر محدث ہو، پوری زندگی حدیث شریف کی خدمت میں خرچ کی ہو، صبح سے لے کر کے 24 گھنٹے میں 2-4 گھنٹے اپنے لیے نکالتے ہوں اور مستقل درس حدیث دیتے ہوں، لوگوں کو حدیث کا سبق پڑھاتے ہوں، پوری زندگی پڑھنے پڑھانے میں گزر گئی، اور کوئی یہ کہے ان کے جو شاگرد ہیں لاکھوں اور کروڑوں، ان میں سوائے 4 یا 5 کے باقی سب ناکام ہیں، تو یہ کہنا ان محدث کی محنت کے اوپر پانی پھیر دینا ہے۔ اگر صحابہ کے بارے میں ہم کوئی بات اٹھاتے ہیں تو یہ بتائیں صحابہ کے دلوں کی صفائی کرنے والے کون ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، رسول اللہ نے ان کے دلوں سے حسد، بغض، کینہ، جلن اور طرح طرح کی جو انسان کے دماغ میں نفرتیں پیدا کرنے والی ترکیبیں آتی ہیں، وہ ایسے ہی شح، جاہ طلبی، منصب طلبی، طمع، لالچ، حرص، سب چیزوں کا رسول اللہ نے تزکیہ فرما دیا۔ اب اگر کوئی بندہ امت کا یہ اٹھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ صحابہ خود غرض تھے، فلاں صحابی نے خود غرضی کا مظاہرہ کیا ہے، وہ صحابی پہ نہیں بلکہ رسول اللہ کی محنت کے اوپر انگلی اٹھا رہا ہے۔ یہ کہنا چاہتا ہے کہ رسول اللہ نے اپنی محنت کو کمپلیٹ نہیں کیا، انہوں نے محنتیں تو کی لیکن تمام صحابی کے اوپر، تمام صحابیوں پہ ان کی محنت رنگ نہ لا پائی۔ ایک بہت بڑا انجینئر ہو اور وہ ایک بڑے کالج میں برسوں سے اپنی محنت اور تجربے کی بنیاد پہ اور خداداد صلاحیت سے انجینئرنگ پڑھا رہا ہو، اور کچھ لوگ اٹھیں اور یہ کہیں کہ ان کے پڑھائے ہوئے 2-4 بچے ہی کامیاب ہوتے ہیں، اگر 1000 داخل ہوئے تو اس میں 2-4 کامیاب ہوئے ہیں، باقی سب ناکام ہیں، تو یہ نہیں کہا جا سکتا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے استاذ کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں صحابہ کی ذات، ان کی صفات پہ حملہ، رسول اللہ کی محنت پہ حملہ، اس کو کسی معنی پہ برداشت نہیں کیا جا سکتا، اور جو برداشت کرے، رسول اللہ نے فضیلت بیان فرمائی، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہہ دینا۔ کیوں؟ ایک عام آدمی کتنا بڑا متقی ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے، قطب ہو جائے، غوث ہو جائے، ولی ہو جائے، نجیب الطرفین ہو جائے، کتنا بھی بڑا ہو جائے، رسول اللہ نے فرمایا فلو انفق احدکم مثل احد ذهبا، تم میں سے کوئی بہت بڑا متقی، پرہیزگار، راتوں کو جاگنے والا، زندگی بھر روزے رکھنے والا، اپنے پاس ایک پائی نہ بچا کے رکھنے والا بھی، اگر احد پہاڑ جو حاجی حضرات ہیں وہ جانتے ہوں گے کتنی دوری میں پھیلا ہوا ہے، اتنا پیسہ خرچ کر دیں اللہ کی راہ میں، اور میرا صحابی اتنا خرچ کر دیں، مد کہتے ہیں اتنے کو جو ان دونوں ہاتھوں کے بیچ میں آ جائے، اتنا خرچ کر دیں، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، وہ احد پہاڑ کے برابر قطب اور غوث خرچ کرے، اور میرا صحابی ہاتھوں میں آئی ہوئی چیز کو خرچ کر دے تب بھی وہ اس مد کو نہیں پہنچ سکتا بلکہ اس کے آدھے حصے کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ صحابی اور غیر صحابی کے عمل کا فرق رسول اللہ سمجھا دیا، یہ معمولی بات نہیں ہے، اور کوئی بن بھی کیسے سکتا، وہ نگاہ کہاں سے لاؤ گے، وہ نگاہ کہاں سے لاؤ گے جو رسول اللہ کی موجودگی میں خرچ کرے، وہ پیر کہاں سے لاؤ گے جو رسول اللہ کی
ساتھ میں میدان جہاد میں جائیں۔ وہ پیسہ کہاں سے لاؤ گے جو رسول اللہ کی اپیل پہ خرچ کیا جائے؟ وہ نعت کہاں سے لاؤ گے جو رسول اللہ کے جسم مبارک سے نکلنے والی عطر کی خوشبو سونگتی تھی؟ کوئی لا سکتا ہے مائی کا اللہ؟ کوئی نہیں لا، کتنا بھی بڑا ولی۔ اس لیے یہ دو ٹوک بات ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر۔ صحابہ تو ہمہ وقت توبہ کرتے رہتے ہیں، عبادت میں رہتے ہیں، ہر وقت اللہ کی تعریف میں لگے رہتے ہیں۔ السائحون روزے رکھتے ہیں، الراکعون رکوع کرتے رہتے ہیں، یعنی ان کی حالت ہی یہ ہے، ان کی طبیعت بن چکی ہے کہ وہ رکوع میں ہی موجود ہیں اور کوئی سجدے میں موجود ہیں۔ ہر وقت ان کا مشغلہ ہے امر بالمعروف کا، ہر وقت ان کا مشغلہ ہے نہی عن المنکر کرنا۔ کوئی ہر وقت کر سکتا ہے؟ یہ مشن اور یہ دل، یہ جگر، یہ گردہ صرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو پابند کیا ہے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ رسول اللہ سن لیجیے آپ بھی، یہ جو صحابہ کرام کا غریب طبقہ ہے جو دن رات صبح اور شام اللہ سے عبادت میں اور لو لگانے میں گزارتا ہے، ان کو کبھی اپنے پاس سے ہٹانا نہیں۔ رسول اللہ کو پابند کیا گیا ہے، ایسی جماعت کے ساتھ رہو۔ اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام سب کے سب واجب الاحترام ہیں، چاہے وہ چھوٹے ہوں چاہے وہ بڑے ہوں۔ میں نے بتایا نا، صحابی اسے کہتے ہیں جو اسلام لے آئے، رسول اللہ سے ملاقات کر لے اور اسلام کی حالت میں انتقال ہو جائے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ اور چھیڑا ہے محدثین نے کہ بالغ ہونا ضروری ہے یا نہیں۔ صحابی ہونے کے لیے اسلام جب قبول کرے، مان لیجیے کوئی بچہ ہے 8 سال کا، وہ رسول اللہ کی خدمت میں گیا اور اس نے کلمہ پڑھ لیا، تو محدثین نے لکھا ہے کہ تمیز اور عقل کا ہونا ضروری ہے، بالغ ہونا ضروری نہیں۔ جس بچے میں عقل ہو اور وہ اسلام قبول کر کے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اسلام کی حالت میں دنیا سے گئے، وہ صحابی کہلائیں گے۔ اسی زمرے میں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں۔ اس تاریخ سے وہ بچے خارج ہو گئے جن کو رسول اللہ نے گھٹی چٹائی ہو یا رسول اللہ نے سر پہ ہاتھ پھیرا ہو، چونکہ وہ نہ سمجھ تھے، وہ صحابی کی تاریخ میں داخل نہیں۔ ہزاروں آیتیں قرآن کریم میں بھری ہوئی ہیں، معیار حق صحابہ کو اللہ تعالیٰ فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان لاؤ ایمان لانے والوں کی طرح، یعنی صحابہ کی طرح۔ اس لیے ہمارے اوپر یہ واجب اور ضروری ہے کہ صحابہ کرام کے تعلق سے یہ یقین جانے کہ سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ پرہیزگار اور بے لوث خدمت کرنے والے، رسول اللہ پہ جانے نچھاور کرنے والے، اور تمام وہ چیزیں جو ایک مومن کامل میں ہو سکتی ہیں، ان کی سب سے اعلیٰ کوالٹی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں موجود ہے۔ ایک واقعہ سنا کر کے بات کو مکمل کرتے ہیں۔ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ مراد ابراہیم ہے یہ جماعت۔ ابراہیم علیہ السلام نے مقدس کام کرتے ہوئے مقدس جگہ پر مقدس زبان سے مقدس بیٹے کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی تھی اور اللہ نے وہ عطا کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں اپنے دوستوں کے ساتھ ملک شام گیا۔ ملک شام سے ہم لوگ واپس ہو رہے تھے تجارت کرتے، تو میری کوئی چیز رہ گئی تھی، تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ تم لوگ چلو میں ذرا وہ اٹھا کے لے کے آتا ہوں۔ دوست احباب نکل گئے، میں وہ چیز لینے کے لیے جب پلٹا تو میں دیکھتا ہوں کہ میں ایک بازار میں کھڑا ہوں، مجھے ایک عیسائی پادری آ کر کے پکڑ لیتا ہے، گردن کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے اور ہاتھ رکھ کر کے مجھے گھسیٹتا ہوا لے گیا۔ میں نے چھڑانے کی بہت کوشش کی لیکن چھڑا نہ پایا، اور وہ ایک گرجا کے اندر مجھے لے گیا، اس میں بند کر دیا۔ وہاں دیکھا ایک مٹی کا تودا ہے، تو اس پادری نے مجھ سے کہا یہ کدال لو اور اس مٹی کے تودے کو کاٹو، اس کے بعد اس کو بھرو، اور یہ کہہ کر کے وہ چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ
دوپہر ہو گئی لیکن میں نے کچھ نہیں کیا. وہ آیا اور اس نے کہا کہ تم نے کچھ کیا نہیں. تو میں نے کہا میں کیوں کروں. تو اس پادری نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر مٹی کا ڈھیلا اٹھا کر کے سر پہ مار دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غصہ کے غصہ پہلے بھی بہت تھا. حضرت عمر نے اٹھائی مٹی اور ان کے سر پہ ماری, ان کا سر پھٹ گیا اور وہاں سے نکل کر کے بھاگ لیے. حضرت عمر فرماتے ہیں بھاگتے 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 ایک اور گرجا کے پاس پہنچ. جیسے اپنے یہاں مندر ہوتے ہیں ویسے ٹیمپل ہوتے تھے عیسائیوں کے, گرجا گھروں میں کہا جاتا ہے چرچ. وہاں پہنچ گیا. میں بیٹھا تھا, بھوک کی شدت تھی, پیاس زبان پہ لگی ہوئی تھی, ہونٹ خشک ہو رہے تھے. اتنے میں ایک بوڑھا شخص آتا ہے اور وہ مجھے اوپر سے نیچے دیکھ رہا تھا, بہت ٹکٹکی باندھ کے دیکھے جا رہا اور مجھ سے یہ کہنے لگا کہ کیا بات ہے برخوردار, کیا بات ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ میں اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا تھا اور انہی کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹک رہا ہوں, امید ہے کہ وہ مل جائیں. تو اس بوڑھے نے کہا کہ میں تمہارے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہوں. وہ کھانا لایا اور پانی لایا. حضرت عمر جب نوش فرما چکے کھانا, ابھی اسلام نہیں لائے ہیں, ابھی وہ اسلام نہیں لائے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, اس سے پہلے کا واقعہ. تو حضرت عمر فرماتے میں نے وہ کھانا کھا لیا, پانی پی لیا. اس کے بعد اس بوڑھے آدمی نے کہا کہ تم کون ہو, کہاں سے آیا. تو میں نے کہا میں مکہ سے آیا. کہا تمہارا نام کیا ہے. کہا عمر. تو حضرت عمر کہتے ہیں یہ گیا اور ایک کاغذ لے کے آیا, چمڑا, اور یہ کہا کہ دیکھو میں کہیں بھی معلوم کر لو اس علاقے کا سب سے بڑا عالم ہوں اور بائبل مجھے بہت زبردست یاد ہے, کسی سے بھی معلوم کر لو. یہ چمڑا ہے, اس پہ تم مجھے لکھت میں دے دو کہ یہ گرجا گھر اور اس کا جو بھی سامان ہے وہ میرا ہے. تو حضرت عمر فرمانے لگے بڑھاؤ کا ہے, مسخرہ پن کر رہے ہیں آپ, میرے اوپر احسان کیے ہیں اور خالی اس کا مزہ کرکرا کے دے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں نہیں آپ کو کرنا پڑے گا. تو حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے تمہارا ایک احسان ہے میں کیے دیتا ہوں. حضرت عمر نے لکھ دیا کہ یہ گرجا اور اس کے اندر جو کچھ بھی سامان ہے یہ اس پادری کا ہے, اور مہر لگا دی. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں چلا آیا. پھر جب اس علاقے کو فتح کرنے کے لیے حضرت عمر وہاں داخل ہوئے ہیں اور اس علاقے کو فتح کر لیا ہے تقریباً 30-32 سال کے بعد. تو حضرت عمر وہاں کے خلیفہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ بوڑھا آدمی وہی چمڑا لے کر کے آیا اور اس نے کہا کہ یہ آپ نے لکھ کے دیا تھا یہ گرجا میرا ہے اور اس میں سامان جو کچھ ہے وہ میرا ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا ہاں یہ مال نہ عمر کا ہے نہ عبداللہ بن عمر کا ہے. اس پادری نے کہا کہ میں نے بائبل میں وہ تمام صفات, وہ تمام قیافہ شناسی کے ہنر کے ذریعے تاڑ لیا تھا کہ تم ہی عمر ہو, تم ہی اس علاقے کو فتح کرو گے, اس لیے میں نے وہ چالاکی کر کے اپنے گرجا کو اور اپنے سامان کو سیو کر لیا اور اپنی جان کو سیو کر لیا. جن کا ذکر تورات اور انجیل کے اندر اللہ ذکر خیر فرمائے, ان کی ذات پہ کیچڑ اچھالنے والے لوگ اوچھے ہو سکتے ہیں, وہ عاشق رسول اور عاشق صحابہ قطعاً نہیں ہو سکتے ہیں. یہ عقیدہ ذہنوں میں بٹھا لیں کہ صحابی کا ہر عمل ہمارے لیے راہ نجات ہے, صحابی کا ہر عمل ہمارے لیے راہ نجات ہے. ایک صاحب نے اس پہ اعتراض کر دیا کہ حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو زنا ہو گیا تھا, تو کیا یہ بھی راہ نجات ہے, ہم بھی زنا کریں؟ تو میرے استاد نے ان کو جواب دیا تھا کہ ہاں اسلامی حکومت میں توبہ کی جو سزا ہے رجم سنگساری, مار مار کے خود کو ہلاک کروا لو تو تم بھی راہ نجات پا جاؤ گے, نہیں جنت مل جائے گی. تو صحابہ کا آدھا عمل کیوں اپناؤ گے, پورے عمل کے اوپر اتر جاؤ تو تمہیں ہدایت مل کے رہے گی. یہ زبان اللہ نے دی ہے. قرآن میں صحابہ بدر کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم, تمہارا جو من کرے کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا. یہ عقیدہ بٹھا کے رکھے, صحابہ جتنے ہیں وہ سب کے سب واجب الاحترام ہیں. پیغمبر کے بعد سب سے زیادہ افضل جماعت جو ہے وہ صحابہ کی ہے. صحابہ میں سب سے افضل
4 خلفاء ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان چاروں میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کی شان کے اوپر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی عزت و آبرو بچانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ذہنوں میں ایسی باتیں ڈال دے جن سے صحابہ کی نقابت ہو سکے، ہماری نسلوں میں صحابہ کی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنے والی اولادیں اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے، اور جب تک زندہ رکھے صحابہ کی عزت کرنے والا بنا کر زندہ رکھے، اور جب دنیا سے بلائے تب بھی صحابہ کی عزت ہمارے دلوں کے اندر موجود ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا اے جوانان ختم نبوت اٹھو، اے جوانان ختم نبوت اٹھو، اے جوانان ختم